اگر ادارے کے خلاف سازش ہو رہی ہو تو آپ شتر مرغ کی طرح اپنی جو گردن ہے وہ ریت میں نہیں دبا لیتے۔ ایسا کہنا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو، اور جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ وہ آج قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں کیوں نہیں گئے۔ اور جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عدلیہ میں جو تفریق ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے وہ الوداعی تقریب میں شرکت بھی نہیں کی، اور بجائے اس کے کہ وہ کل جو چیف جسٹس آف پاکستان جنرل یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کی جو تقریب رونمائی ہے اس میں آتے اور وہ حلف برداری میں شرکت کرتے، انہوں نے اس سے بھی معذرت کر لی ہے، اور وہ انہوں نے یہ بہانہ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر ہے۔ سو آج جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے ایک مراسلہ تھمایا ہے جس میں انتہائی سخت الفاظ بیان کیے ہیں۔ اس مراسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں اس لیے نہیں جا رہا اس سارے چیزوں میں کہ اگر کوئی بندہ چھوٹی حرکتیں کرے، اگر کوئی بندہ دوغلا پن کرے، آپ کے ادارے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو، اور آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہو کہ یہ کس طرح ممکن ہے، آپ اس طرح کے شخص کی جو الوداعی تقریب ہے اس میں میں شامل نہیں ہوں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ ثاقب نثار صاحب کی الوداعی تقریب میں بھی میں شامل نہیں تھا، کیونکہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کا کردار انتہائی ضروری ہے، اور چیف جسٹس کا کام پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، عدلیہ کا جو مین ادارہ ہے، جو مرکز ہے تمام اداروں کا، اس کو درست کرنا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو دور تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس پورے دور کے دوران انسانی حقوق کی پامالی عروج پر رہی، اور انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے میں اس ریفرنس میں فل کورٹ ریفرنس میں نہیں آؤں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ شتر مرغ کی طرح اگر گردن کو ریت میں دبائے رکھیں گے تو چیزیں ہیں وہ حل نہیں ہوں گی۔ سو انڈائریکٹلی شاید انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شتر مرغ تک کہہ ڈالا ہے۔ اور اگر ہم اوورال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اقتدار پر نظر بھی ڈالیں تو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہی، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ ایک پارٹی بنے رہے، اور اس وقت سب سے زیادہ خوش پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کی عظمت لڑتی رہی۔ پاکستان میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، آڈیو لیک کا مسئلہ ہوا جس پر بابر ستار ایک بہت بہترین ججمنٹ دے رہے تھے، لیکن بابر ستار کی اس ججمنٹ کو روکنے کے لیے جسٹس امین الدین کی کورٹ میں یہ کیس جو ہے منتقل کر دیا گیا تاکہ آڈیو لیک سے متعلق کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ آئے۔ اور یہ پورا دور ہے، یہ کنٹروورشل ترین دور ہے پاکستان کے چیف جسٹس۔ اسی دوران ایک واقعہ بھی ہوا جس میں ایک جو شخص تھا اس نے قاضی صاحب کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ بیان کیے۔ اسی طرح آج پاکستان کی جو وکلا ہیں وہ یوم نجات منا رہے ہیں۔ سو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ قاضی صاحب کا جو دور تھا وہ انتہائی کنٹروورشل دور تھا، اور اس دور کے بعد اب شاید جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے ہوا کا ایک تازہ جھونکا جو ہے بن کر سامنے آئے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جو غلطیاں قاضی فائز عیسیٰ نے کی وہ کسی ایک خلاف پارٹی کے خلاف کارروائی جو ہے وہ نہ کرے، بلکہ جو آئین اور قانون کا مقصد ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ تھے، پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو جو ہے، بھٹو صاحب کے نواسے، ان کی پارٹی آج بھی موجود ہے۔ جو عامر تھا، ضیاء الحق، وہ آج موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مشرف تھا، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ سو پارٹیوں نے یہی رہنا ہے، پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں مساقی جمہوریت پر سختی سے عمل کریں، اور عمران خان کی جو پالیسی ہے کہ ڈائیلاگ سے بھاگتے ہیں، ڈائیلاگ کی طرف آئیں، کیونکہ یہی پولیٹیکل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ آپ کے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ کا دور کیسا رہا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔